اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ زمر مکی سورہ ہے۔ اس میں کل 75 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 59، موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 39 ہے۔ آج آیت نمبر 21 سے لے کر 40 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، پھر اسے مختلف چشموں میں جاری کر دیا ہے، پھر اس کے ذریعے مختلف رنگ کی زراعت پیدا کرتا ہے، پھر وہ کھیتی سوکھ جاتی ہے تو اسے زرد رنگ میں تم دیکھتے ہو، پھر اسے بھوسا بنا دیتا ہے۔ ان تمام باتوں میں صاحبان عقل کے لیے یاد دہانی اور نصیحت کا سامان پایا جاتا ہے۔ کیا وہ شخص جس کے دل کو خدا نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہے اور نور الہی کے مرکب پر سوار ہے، ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے دل نور ہدایت سے خالی ہیں؟ وائے ہو ان پر جن کے دل ذکر خدا کے مقابلے میں سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ خدا نے بہترین بات نازل کی ہے جس کی آیات ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، بار بار دہرائی جانے والی، جس کی آیات سن کر وہ لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں جو اپنے صبر کے سامنے خشوع کرنے والے ہیں۔ پھر ان کا ظاہر اور باطن نرم اور ذکر خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہی اللہ کی حقیقی ہدایت ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو وہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ کیا وہ شخص جو روز قیامت بدترین عذاب کا بچاؤ اپنے چہرے سے کرنے والا ہے، نجات پانے والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور ظالمین سے تو یہی کہا جائے گا کہ اپنے کرتوت کا مزہ چکھو۔ ان کفار سے پہلے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر اس طرح سے عذاب وارد ہو گیا کہ انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا۔ پھر خدا نے انہیں زندگانی دنیا ہی میں ذلت کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو بہرحال بہت بڑا ہے۔ اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے کہ شاید یہ عبرت اور نصیحت حاصل کر سکیں۔ یہ عربی زبان کا قرآن ہے جس میں کسی طرح کی کجی نہیں ہے، شاید یہ لوگ اسی طرح تقوی اختیار کر لیں۔ خدا نے ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک شخص تو ایسا ہے جو کئی شرکاء کی ملکیت ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جو صرف ایک ہی شخص کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ حمد خدا کے لیے مخصوص ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ پیغمبر اکرم، آپ کو بھی موت آنے والی ہے، اور یہ سب بھی مر جانے والے ہیں۔ اس کے بعد تم سب روز قیامت پروردگار کی بارگاہ میں اپنے جھگڑے پیش کرو گے۔ پس اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے پاس آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا کفار کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں؟ لیکن وہ شخص جو سچی بات لے کر آئے اور وہ شخص جو اس کی تصدیق کرے، وہی تو پرہیزگار لوگ ہیں۔ ان کے سامنے پروردگار کے ہاں وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہتے ہیں، اور یہی نیک عمل کرنے والوں کے لیے جزا ہے، تاکہ خدا ان کے بدترین اعمال جو انہوں نے انجام دیے ہیں بخش دے، اور جو انہوں نے اچھے اعمال انجام دیے ہیں ان کا اجر اور ثواب عطا کرے۔ کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن وہ تجھے اس کے غیر سے ڈراتے ہیں، اور جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، اور جس کو خدا ہدایت کرے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ کیا خدا قادر اور صاحب انتقام نہیں ہے؟ اور اگر تم ان سے پوچھو آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ خدا نے۔ کہہ دو کیا تم نے بھی ان معبودوں کے بارے میں سوچا ہے جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، کہ اگر خدا میرے لیے ضرر چاہے تو کیا وہ اس کے ضرر کو برطرف کر سکتے ہیں؟ یا اگر وہ میرے لیے کسی رحمت کا ارادہ کرے تو کیا ان میں اس کی رحمت کو روک لینے کی طاقت اور استطاعت ہے؟ آپ کہہ دیں کہ خدا میرے لیے کافی ہے، اور تمام توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے، اے میری قوم، جو کچھ تمہارے بس میں ہے اسے کر گزرو، میں تو اپنی ذمہ داری پوری کروں گا، لیکن یہ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوتا ہے۔ یہ سورہ مکے میں اس دور میں نازل ہوا جب کفار نے اسلام کو روکنے کے لیے
مسلمانوں کو شدید تکالیف دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ ہجرت کے حکم کے ساتھ خدا نے توحید و معاد کے دلائل پیش کیے۔ اسی سورہ میں ہجرت کا حکم آیا کہ تکلیف و مصیبت کے اس دور میں مکے کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی جائے۔ نظام جہان ہستی میں خدا کی عظمت و ربوبیت کے آثار میں سے آسمان سے بارش کا نازل ہونا، پھر اس بے رنگ پانی سے ہزاروں رنگ کے نباتات کی پرورش اور ہر طرف بکھری حیات کا ذکر کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اسے چشموں کی صورت میں زمین میں داخل کیا۔ بارش کے یہ قطرے آسمان سے برستے ہیں تو زمین کی نفوذ پذیر تہ انہیں زمین کے اندر قبول کر لیتی ہے اور پھر وہ جذب ہو کر اس تہ تک پہنچ جاتا ہے جو نفوذ ناپذیر ہوتی ہے، اور وہاں یہ پانی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر زمین میں یہ نفوذ ناپذیر تہ نہ ہوتی تو زمین بارش کے پانی کے ایک قطرے کو اپنے اندر ذخیرہ نہ کر سکتی، اور آسمان سے بارش برسنے کے بعد سارا پانی دریاؤں میں چلا جاتا، اور اس صورت میں نہ تو کوئی چشمہ ہوتا، نہ نہریں، نہ نالے، نہ کنویں ہوتے، اور یا اگر صرف نفوذ پذیر ایک ہی تہ ہوتی تو سارا پانی زمین کی گہرائیوں میں چلا جاتا اور اس تک انسان کی رسائی مشکل ہو جاتی۔ زمین کی ان دو تہوں کا ہونا قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ بعض اوقات نفوذ پذیر اور نفوذ ناپذیر کے کئی طبقات اوپر تلے ہوتے ہیں، جس سے اونچی سطح پر نیم گہرے اور انتہائی گہرے کنویں کھودنے میں استفادہ کیا جاتا ہے۔ پھر خدا نے اس کے ذریعے نباتات پیدا کیے جو مختلف رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کی انواع بھی مختلف ہیں، جیسے گندم، جو، چاول۔ ان کی کیفیت بھی مختلف ہے، ان کا ذائقہ بھی مختلف ہے، ان کا ظاہری رنگ بھی مختلف ہے، بعض گہرے سبز رنگ کے، بعض ہلکے سبز رنگ کے، بعض لال پیلے رنگ کے۔ طرح طرح کے پھول، سجاوٹ کی گھاس، دوائی کی جڑی بوٹیاں۔ اس کے بعد یہ زراعت ختم ہو جاتی ہے، زرد اور بے روح ہو جاتی ہے۔ پھر تیز ہوا ہر طرف سے چلتی ہے اور جو پودا کمزور ہو چکا ہوتا ہے اسے اس کی جگہ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ پھر خدا اسے درہم و برہم کر کے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اور وہ ناپید ہو جاتا ہے۔ عالم نباتات کا یہ منظر انسان کو خبردار کرتا ہے کہ اسی طرح سے تمہاری حیات کے ساتھ بھی ہوگا۔ ممکن ہے اس کی مدت مختلف ہو، لیکن اس کا اصول ایک ہی ہے: پیدائش، نشاط، جوانی، پھر پچمردگی اور بڑھاپا، اور آخر میں موت۔ اسی طرح قرآن اور وحی آسمانی بھی بارش کے قطروں کی طرح ہے جو دلوں کی سرزمین پر نازل ہوتی ہے۔ جس طرح اہل زمین ہی بارش کی حیات بخش قطرات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح سے آیات الہی سے بھی صرف وہی بہرہ مند ہوتے ہیں جو پہلے سے آمادہ ہوں۔ فرمایا گیا، کیا وہ شخص جس کا سینہ خدا نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہے اور وہ نور الہی کے مرکب پر سوار ہے، ان دل کے اندھوں کی طرح ہے جن کے دل میں نور ہدایت داخل نہیں ہوا؟ وائے ہے ان کے لیے جو ذکر خدا کے مقابلے میں سخت دل رکھتے ہیں اور وہ واضح گمراہی میں ہیں۔ آیت نمبر 22۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور بعد میں فرمایا کہ جب خدا کا نور دل میں داخل ہوتا ہے تو دل میں وسعت اور کشادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے؟ تو حضور اکرم نے فرمایا کہ ہاں، اس کی 3 علامات ہیں۔ نمبر 1، دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے اجتناب کرنا۔ نمبر 2، دائمی گھر یعنی آخرت کے گھر کی طرف ہر لمحے متوجہ رہنا اور اپنی آخرت کے لیے زاد راہ کو جمع کرتے رہنا۔ اور نمبر 3، موت کے آنے سے قبل موت کی تیاری کرنا۔ یہ آیت امیر المومنین علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اس آیت میں نور اور روشنی کا ذکر ایک سواری کے طور پر آیا ہے جس پر مومنین سوار ہوں گے۔ اس کی صورت رفتار عجیب ہے اور اس کا راستہ واضح، اور اس کے دوڑنے کی طاقت تمام جہان پر محیط ہوگی۔ نور کی سواری پر سوار ہونے والے جن کے سینے کو خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امیر حمزہ ہیں۔
اسی طرح اس آیت میں دل کی تنگی کا بھی ذکر ہے۔ ایسے دل جن پر نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ حدیث، نہ ہی کوئی اچھا قول اور واقعہ اثر انداز ہوتا ہے، گویا وہ دل بنجر زمین کی طرح ہوتے ہیں۔ ان پر ابر رحمت چاہے جتنا برس جائے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قصوہ سختی کے معنی میں ہے، یعنی دل اتنے سخت ہیں کہ ان میں جاذبیت کا اثر ہی ختم ہو چکا ہے۔ آنکھ رکھتے ہوئے اندھے ہیں، کان رکھتے ہوئے بہرے ہیں، زبان رکھتے ہوئے گونگے ہیں، سب دیکھتے ہیں، سب سنتے ہیں، لیکن کسی بات کا اثر دل پر نہیں لیتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، مال کی کثرت پر کبھی خوش نہ ہونا اور میری یاد کو کسی صورت میں ترک نہ کرنا، کیونکہ مال کی زیادتی اکثر گناہوں کی فراموشی کا سبب بنتی ہے، اور میری یاد کو ترک کر دینا دل کو سخت کر دیتا ہے، ایسا سخت کہ جس پر نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ قول رسول خدا اثر کرتا ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کے سخت ہو جانے سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، اور گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جہاں دل سخت ہو جائیں وہاں آنسو خشک ہو جاتے ہیں، وہاں کلام کا اثر ناپید ہو جاتا ہے۔ جن کے دل ذکر خدا کے مقابلے میں سخت ہو گئے ہیں، اس سے ابو جہل، ابو لہب اور اس کے بیٹے مراد ہیں۔ خدا نے بہترین بات نازل کی ہے، ایسی کتاب جس کی آیات ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، بار بار دہرائی جانے والی، جس کی آیات سن کر اپنے رب سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کا ظاہر و باطن نرم اور ذکر خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت اس کے ساتھ کر دیتا ہے، اور جسے خدا گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رہنما نہیں۔ آیت نمبر 23۔ کیا وہ شخص جو اپنے چہرے اور ذات سے خدا کے دردناک عذاب کو قیامت کے دن ٹال دے گا، اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس تک ہرگز جہنم کی آگ پہنچ ہی نہ سکے، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اصحاب کی ایک جماعت آئی جو آپ کی تعلیمات اور قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے اندر ملامت قلبی، یعنی اپنے گناہوں اور جاہلانہ حرکات کے سبب شرمندہ تھے، اور اس جماعت نے عرض کیا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کوئی ایسی ہدایت کی بات ہمارے لیے بیان کرتے جس سے ہمارے دلوں سے ملامت اور رنجیدگی کا رنگ اتر جاتا۔ اس موقع پر اس سورہ کی 23ویں آیت نازل ہوئی، اور اس میں قرآن پاک کا احسن الحدیث کے نام سے تعارف کروایا گیا۔ اس احسن الحدیث کے 2 امتیازات بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کی آیات ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، یعنی آیات مفہوم کے اعتبار سے ہم آہنگ ہیں۔ پورا قرآن پاک ایک ہی مفہوم رکھتا ہے اور ایک ہی مفہوم کو مختلف انداز میں مختلف موقعوں پر بیان کرتا ہے۔ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، جس طرح انسانی کلام میں تضاد پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی آیات جب تلاوت کی جاتی ہیں تو سننے والوں کے دلوں پر ایسا گہرا اثر پڑتا ہے کہ جسم لرز جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تمام اعضاء و جوارح پر ان آیات کا اثر ہوتا ہے، دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اصحاب کے درمیان قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے تو ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ رات کو صف بستہ ہوتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے درد کی دوا اس قرآن پاک سے طلب کرتے ہیں۔ جس وقت ایسی آیت سامنے آتی ہے جس میں جہنم کے عذاب سے ڈرایا گیا ہو تو اسے دل کے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں، گویا نالہ و فریاد کی صدائیں اور جہنم کی شعلوں کے آپس میں ٹکرانے کی آوازیں ان کے کانوں میں گونج رہی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب خوف خدا سے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ اس طرح سے گر جاتے ہیں جس طرح درخت سے پتے گرتے ہیں۔ یہ آیت امیر المومنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ جو شخص خدا کی جانب سے نور کی سواری پر سوار ہے وہ مولا کائنات
علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ نور کی سواری پر سوار ہو کر انسانیت کو ہدایت کے راستے کی طرف، نور کے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ علامہ عبید اللہ امرتسری اپنی کتاب اسباب نزول قرآن اور ابن جوزی لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امیر حمزہ کی شان میں نازل ہوئی۔ پھر ارشاد ہے، جسے اللہ چھوڑ دیتا ہے یعنی گمراہی میں رہنے دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں جو اسے گمراہی سے نکال لائے۔